بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سانس کی مشقیں کیا ہیں اور ان کی مراقبہ میں کیا اہمیت ہے۔ روحانی علوم میں سانس کی مشقوں کی اہمیت۔ جذباتی اتار چڑھاؤ اور اعصابی نظام میں سانس کی اہمیت۔ روحانی صلاحیتوں کا سانس کے ساتھ گہرا تعلق۔ صعودی اور نزولی سانس کی کیفیات، سانس کی مشقیں اور طریقہ کار۔ سانس کیا ہے؟ سانس اللہ تعالیٰ کے نور کی خاص لہروں کا نام ہے۔ ان میں ٹھہراؤ پیدا کر لینے سے ہم باطن کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علم روحانیت کے مطابق سانس کے دو رخ ہیں، ایک نزولی، دوسرا صعودی۔ سانس اندر لینا صعودی رخ ہے اور سانس باہر نکالنا نزولی رخ ہے۔ صعودی رخ میں آدمی روحانی کیفیات سے قریب ہو جاتا ہے اور نزولی حالت میں کشش ثقل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر سانس زیادہ دیر تک اندر رہے یا سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جائے تو ہم زیادہ دیر تک روحانی کیفیات سے قریب رہتے ہیں۔ روحانی علوم میں مراقبے کے علاوہ ایسی مشقیں موجود ہیں جو ذہن کو یکسو کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان مشقوں سے منفی خیالات کی روح مدھم پڑ جاتی ہے اور ذہنی انتشار کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر مراقبے کے ساتھ ان مشقوں پر بھی عمل کیا جائے تو ذہن بہت جلد مرکزیت حاصل کر لیتا ہے اور مراقبہ کے اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ یوں تو ایسی مشقیں بہت سی ہیں، لیکن یہاں جو مشقیں درج کی جا رہی ہیں وہ عملی لحاظ سے آسان اور نتائج کے اعتبار سے مؤثر ہیں۔ سانس، جذباتی اتار چڑھاؤ اور اعصابی نظام میں سانس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مختلف جذباتی کیفیات میں سانس کی حرکات الگ الگ ہوتی ہیں۔ صدمے کی حالت میں سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ غصہ میں سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ذہنی سکون میں سانس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس وقت سانس میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور رفتار ہلکی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز یکایک اعصاب پر بوجھ بن کر وارد ہو تو اندر کا سانس اندر اور باہر کا سانس باہر رہ جاتا ہے۔ روحانی صلاحیتوں اور سانس کا آپس میں گہرا تعلق۔ روحانی صلاحیتوں اور سانس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ علم روحانیت کے مطابق سانس کے دو رخ ہیں، ایک نزولی اور دوسرا صعودی۔ سانس اندر لینا صعودی رخ ہے اور سانس باہر نکالنا نزولی رخ ہے۔ صعودی رخ میں آدمی روحانی کیفیات سے قریب ہو جاتا ہے اور نزولی حالت میں کشش ثقل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر سانس زیادہ دیر تک اندر رہے یا سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جائے تو ہم زیادہ دیر تک روحانی کیفیات سے قریب رہتے ہیں۔ اگر سانس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو ہمارا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شعور میں رہتے ہوئے لاشعوری حواس میں داخل ہونے کے لیے سانس سے قطع تعلق ضروری نہیں، لیکن سانس کا بہت آہستہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال خواب یا گہرے استغراق کی کیفیت ہے۔ ان کیفیات میں انسان سانس تو لیتا ہے لیکن سانس کی آمد و شد کا اندازہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سانس کی رفتار بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جاتا ہے اور باہر نکالنے کے دورانیے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے اوپر باطنی حواس کا غلبہ ہوتا ہے تو سانس کی رفتار مدھم پڑ جاتی ہے اور سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جاتا ہے۔ جب اس انداز تنفس کے ارادے کے ساتھ مشق کی جاتی ہے تو لاشعوری کیفیات بیداری میں شعور پر وارد ہوتی ہیں اور ان کی گردش زیادہ وقفے تک شعور میں جاری رہتی ہے۔ سانس کی مشق نمبر 1، آلتی پالتی مار کر یا دو زانوں بیٹھ جائیں۔ پہلے 11 بار درود پاک،
پھر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ کمر سیدھی رکھیں لیکن جسم کے کسی حصے میں کھنچاؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دونوں نتنوں سے سانس باہر نکال دیں تاکہ پھیپھڑے ہوا سے خالی ہو جائیں۔ پھر آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں۔ جب سینہ ہوا سے بھر جائے تو سانس کو روکے بغیر ہونٹوں کے راستے باہر نکال دیں۔ سانس نکالتے ہوئے ہونٹوں کو سکیڑ کر گول دائرہ بنائیں، جیسے سیٹی بجاتے ہوئے بناتے ہیں۔ سانس اندر لینا اور باہر نکالنا 1 چکر ہوا۔ اسی طرح 11 چکر کریں اور رفتہ رفتہ تعداد بڑھا کر 21 کر دیں۔ اس مشق سے پھیپھڑوں کی حرکات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور سانس اندر لینے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ مراقبہ کے وقت سانس کی رفتار ہلکی ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مراقبہ کے دوران سانس کی رفتار کو ارادے کے ساتھ آہستہ نہ کیجیے، اس لیے ذہن مراقبہ سے ہٹ کر سانس کی آمد و شد کی طرف چلا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مراقبہ شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے آہستہ آہستہ سانس اندر لیں اور باہر نکالیں، پھر مراقبہ میں مشغول ہو جائیں۔ سانس کی رفتار خود بخود مدھم ہو جائے گی۔ سانس کی مشق نمبر 2، پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ نمبر 1، نشست پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں۔ نمبر 2، دونوں نتنوں سے سانس آہستہ آہستہ اندر کھینچیں۔ نمبر 3، جب سینہ ہوا سے بھر جائے تو سانس کو سینے میں روک لیں 15 سیکنڈ تک۔ نمبر 4، پھر ہونٹوں کو سیٹی بجانے کے انداز میں کھول کر سانس باہر نکال دیں۔ نمبر 5، کچھ دیر آرام کے بعد دوبارہ اسی طرح سانس اندر لیں اور باہر نکال دیں۔ نمبر 6، یہ عمل 5 مرتبہ کریں۔ نمبر 7، اگلے روز 2 چکروں کا اضافہ کر دیں، یعنی 7 مرتبہ یہ عمل کریں۔ نمبر 8، یہاں تک کہ چکروں کی تعداد 11 ہو جائے۔ نمبر 9، جب چکروں کی تعداد 11 ہو جائے تو سانس روکنے کا وقفہ 5 سیکنڈ سے 6 سیکنڈ کر دیں۔ نمبر 10، چکروں کی تعداد 11 ہی رکھیں۔ نمبر 11، جب 6 سیکنڈ سانس روکنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، یعنی ذہنی اور جسمانی دباؤ محسوس نہ ہو، تو سانس اندر روکنے کا وقفہ 7 سیکنڈ رکھیں۔ نمبر 12، اسی طرح سانس روکنے کا وقفہ بڑھاتے ہوئے 15 سیکنڈ تک کر دیں۔ نمبر 13، 15 سیکنڈ کو معمول بنا لیں۔ سانس کی مشق نمبر 3۔ نمبر 1، نشست میں بیٹھ کر دائیں ہاتھ کی انگوٹھے سے دائیں طرف کا نتنا بند کر کے بائیں نتنے سے 4 سیکنڈ میں سانس اندر لیں۔ نمبر 2، سانس کھینچنے کے بعد سینے میں روک لیں اور ہاتھ کی 2 انگلیوں سے بایاں نتنا بند کر لیں۔ نمبر 3، اسی حالت میں سیدھا نتنا انگوٹھے سے بند ہوگا، آخری 2 انگلیوں سے بایاں نتنا بند ہوگا اور باقی درمیان والی 2 انگلیاں پیشانی پر ابروں کے درمیان رکھیں۔ نمبر 4، سانس کو 4 سیکنڈ تک سینے میں روکیں۔ نمبر 5، پھر انگوٹھا سیدھا نتنے پر سے ہٹا کر 4 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ نمبر 6، بغیر رکے اسی نتنے سے 4 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں اور انگوٹھے سے سیدھا نتنا دوبارہ بند کر لیں۔ نمبر 7، 4 سیکنڈ تک سانس روکیں اور پھر بائیں نتنے سے انگلیاں ہٹا کر 4 سیکنڈ میں سانس باہر نکالیں۔ نمبر 8، یہ 1 چکر مکمل ہوا۔ نمبر 9، کچھ دیر سستانے کے بعد دوبارہ یہی عمل دہرائیں اور اس طرح 3 چکر مکمل کریں۔ نمبر 10، روزانہ 1 چکر کا اضافہ کرتے ہوئے 7 چکر تک لے جائیں۔ نمبر 11، جب 4 سیکنڈ سانس روکنے اور 7 چکر مکمل کرنے پر قدرت حاصل ہو جائے تو 4 سیکنڈ میں سانس اندر کھینچیں۔ نمبر 12، اب سانس روکنے کا وقفہ 6 سیکنڈ کر دیں اور 4 سیکنڈ میں باہر نکال دیں۔ نمبر 13، چکروں کا وقفہ حسب سابق 7 ہی رکھیں۔ نمبر 14، جب 6 سیکنڈ تک سانس روکنے اور 7 چکر مکمل کرنے پر
عبور حاصل ہو جائے تو صرف روکنے کا وقفہ 2 سیکنڈ بڑھا دیں۔ نمبر 15، اسی طرح سانس روکنے کا وقفہ 2 سیکنڈ بڑھاتے ہوئے 16 سیکنڈ تک لے جائیں۔ نمبر 16، جب 16 سیکنڈ سانس روکنے اور 7 چکر مکمل کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو تو صرف باہر نکالنے کا وقفہ بڑھا کر 8 سیکنڈ کر دیں۔ نمبر 17، یعنی 4 سیکنڈ میں سانس اندر رکھنا، 16 سیکنڈ روکنا اور 8 سیکنڈ میں باہر نکالنا ہے۔ اس کے بعد انہی وقفوں پر مسلسل عمل کرتے رہیں۔ سانس کی مشقوں کا بہترین وقت۔ سانس کی ہر مشق معتدل کھانا کھانے کے کم از کم 2.5 گھنٹے بعد کی جائے۔ سانس کی مشقوں کا بہترین وقت صبح سورج نکلنے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت نہ صرف انسان کو ذہنی اور جسمانی چستی حاصل ہوتی ہے بلکہ فضا میں آکسیجن بھی زیادہ ہوتی ہے اور برقی مقناطیسی لہروں میں شدت آ جاتی ہے۔ سانس کی مشقوں کا دوسرا مناسب وقت رات کو سونے سے پہلے ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سانس پر غور و فکر کیا کہ سانس کیا ہے اور روحانی علوم سیکھنے کے لیے سانس میں ٹھہراؤ ہونا کیوں ضروری ہے۔ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے لیے سعودی سانس یعنی سانس زیادہ دیر تک اندر رکھنے یا سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھا لینے سے ہم زیادہ دیر تک روحانی کیفیات کے قریب رہ سکتے ہیں۔ روحانی علوم میں مراقبے کے علاوہ بھی ایسی مشقیں ہیں جو ذہن کو یکسو کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان مشقوں سے منفی خیالات کی رو مدم پڑ جاتی ہے اور ذہنی انتشار کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر مراقبے کے ساتھ ان مشقوں پر بھی عمل کر لیا جائے تو ذہن بہت جلد مرکزیت حاصل کر لیتا ہے اور مراقبہ کے اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ سانس کی مشق پر عمل کرنے کے لیے استاد کی رہنمائی کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔